انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پچھلے تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، اور ہوا پیمائی ایران کے ٹکٹ دینے کا بھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میکڈویل ایک ایجنسی ہے جو ایران کی ٹورزم کا کام کرتی ہے، ٹورزم بیورو کا کام کرتی ہے، مختلف شہروں میں اس کے آفیسز ہیں، اور وہی کمپنی جو ہے ہوا پیمائی کے بھی۔ ہوا پیمائی کیا ہے؟ ہوائی جہاز کا سفر کرنا۔ ان سے ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر شب بھر قیام کرنے کے بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقام دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے میکڈویل ایجنسی والوں سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہوٹل کی بات ہم کر رہے تو انہوں نے بتایا پوری رات قیام کرنے کے بجائے اگر آپ ابھی سے ٹیکسی لے لیں تو آپ جتنے مقامات کی بات کر رہے ہیں، جن کی آپ سیر کرنا چاہتے ہیں، جن تاریخی مقامات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ آج ہی کے دن میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد وکیل و حافظ و سعدی کے مزار، دروازہ قرآن وغیرہ تو شہر ہی میں ہیں، میوزیم بند ہے، سوال فقط تخت جمشید کا رہ جاتا ہے۔ فقط صرف وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسی شہر میں، شیراز میں، یہ حافظ کا بھی، سعدی کا بھی مزار ہے، اور دروازہ قرآن بھی شہر میں ہے، میوزیم پہلے سے بند ہے، صرف تخت جمشید کا سوال رہ جاتا ہے، بات رہ جاتی ہے، جو 60-70 میل کی مسافت ہے، فاصلہ ہے، سفر ہے۔ میکڈویل ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتایا جو امریکنوں کے حساب سے ٹھیک ہوگا۔ پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، اصرار کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے۔ شہر میں کیا دھرا ہے، شہر میں کیا رکھا ہے؟ تو میکڈویل ایجنسی والوں نے ایک لمبا چوڑا حساب کیا، جو امریکہ کے لوگ تھے، ٹورسٹ تھے، ان کے حساب سے تو ٹھیک تھا، لیکن وہ یہ ضد کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، شہر میں کیا رکھا ہے۔ ادھر اپنا دل تھا کہ حافظ اور سعدی میں اٹکا تھا، لہٰذا ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا کہ وہی پہلے پڑتا تھا۔ تو ہم نے ایک ٹیکسی بک کی اور سیدھا حافظ شیرازی کے مزار کی طرف چل پڑے۔ حافظ کے احاطے میں دیکھا کہ جا بجا لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں، گروہ بیٹھے ہیں جی لوگوں کے، اور ایک کونے میں کوئی شخص ٹیپ ریکارڈر لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے۔ اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کر کوئی فاتحہ پڑھ سکے۔ تو حافظ کے مزار میں ہم دیکھا بہت سارے لوگ گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ ریڈیو ٹی وی کے پروگرام ریکارڈ کرنے والے وہاں پہ تھے، اور اونچی سی جگہ پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے آدمی آرام سے فاتحہ خوانی کر سکے۔ کہتے ہیں یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے۔ دیوان سے مراد ہے حافظ کی جو کتاب تھی اس کا دیوان حافظ، جس سے فال نکالتے تھے، یعنی کہ قسمت کا حال جانتے تھے۔ ہمیں نظر نہ آیا، لڑکے لڑکیاں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے، سیر و سیاحت کے موڈ میں گھوم رہے تھے۔ ہم نے دوری سے فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب سعدی کے مقبرے، اب جاؤ سعدی کے مزار پر یا مقبرے پر، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابن انشا شیراز کے ہوائی اڈے پر اترے تو ان کے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر مصنف کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ لوگ یہاں کیا لینے آتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو نہ فارسی زبان سمجھتے ہیں، نہ یہاں کے ادب و تہذیب سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیر و سیاحت کے شوقین ہیں، جہاں کی تعریف سنتے ہیں، ایک کیمرہ اور میم کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ اور چونکہ امریکن جو تھے وہ میکڈویل ایجنسی جو ہے، ٹورسٹ بیورو جو ہے، انہوں نے جو لمبا چوڑا حساب کیا ان کے خیال میں ٹھیک تھا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم تخت جمشید جائیں، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے حافظ اور سعدی شیرازی کے مزار پر جائیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اب ہم آج کے لیکچر کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مصنف کا تعارف کیا۔ مصنف جو ابن انشا، ان کا اصل نام شیر محمد خان ہے، 1927 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں وفات پائی، اور ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے بحیثیت شاعر کیا۔ پھر اس کے بعد مزاح بھی لکھتے رہے، افسانے بھی لکھتے رہے، اور ان کو
جو شہرت ملی وہ سفر نامے سے ملی۔ پھر مصنف کا صبح جلدی اٹھنے والوں پر تہجد کا اظہار کرنا۔ تو مصنف یہ لے کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، ہمیشہ تعجب ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ نیند کا اصل مزہ تو آتا ہی اسی وقت ہے جب جاگنے کا وقت ہو۔ چرند پرند کی بات اور ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر مصنف کا صبح جلدی اٹھنے کے نقصانات بتانا۔ تو انہوں نے کہا کہ مصنف نے تنزیہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ کو تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مر جاتے دیکھا ہے، باقی کی عمریں بھی ہم جیسے سست لوگوں سے زیادہ نہیں ہو پاتی ہیں۔ پھر مصنف کا امریکن ٹورسٹ کے بارے میں بتانا کہ جب وہ شیراز کے ہوائی اڈے پر اترے تو ان کے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر مصنف کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ لوگ یہاں کیا لینے آتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہ تو فارسی زبان سمجھتے ہیں، نہ یہاں کے ادب و تہذیب سے واقف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ سیر و سیاحت کے شوقین ہیں، جہاں کی تعریف سنتے ہیں، ایک کیمرہ لیتے ہیں، میم کو ساتھ لیے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں اور خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزار حافظ کا منظر کچھ بیان کیا انہوں نے کہ حافظ شمس الدین شیرازی ان کا پورا نام تھا، ایران کے مشہور شاعر تھے اور شیراز کے رہنے والے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا۔ مزار کے احاطے میں دیکھا کہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک کونے میں ایک شخص ٹیپ ریکارڈ لیے ہوئے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے، اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کے فاتحہ پڑھی جا سکے۔ مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، سنا ہے لوگ آتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اس دیوان میں سے فال نکالتے ہیں، لیکن ہمیں وہ دیوان نظر نہ آیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے دوری سے فاتحہ بھی پڑھی اور کسی جذباتی لگاؤ کے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے، خالی گئے تھے اور خالی ہی واپس آ گئے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ انشاءاللہ باقی سفر نامہ جو ہے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے مصنف سحر حیزی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ سوال بھی لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور پھر حافظ کے مزار پر دیوان کا نسخہ کیوں رکھا گیا تھا، یہ کوشچن بھی آپ نے لکھ کے بھیجنا بھی ہے مجھے، اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ واپس آئیں کالج کو تو میں آپ کا ٹیسٹ لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔